آج کے ہمارے محفل کے میرے کارواں، قائد بے مثال، بے باک خطیب، انتہائی قلیل مدت میں اپنے علمی بلندیوں سے آسمان کو چھو لینے والے ایک عظیم عالم دین، ہمارے استاد الاساتذہ، صوبہ نواڑ کا معروف و مشہور ادارہ دارالعلوم سیندوا کے استاذ تفسیر و حدیث، عربی اور انگریزی زبان میں مہارت رکھنے والے الحاج حضرت مولانا محمد رفیق صاحب ندوی، ہم حضرت سے بڑے ہی ادبانہ انداز میں درخواست کرتے ہیں کہ حضرت اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہم تمام کو اپنے مبارک کلمات سے نوازیں۔ ہماری بہنوں سے گزارش ہے کہ بات نہ کرتے ہوئے ہمارے مہمانین مکرم بیان فرمائیں گے، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ آج کے اس زیتونہ سوسائٹی کے اینول ایجوکیشن سرمنی کے صدر محترم، نہایت قابل عزت مربی اور مشفقی ہم سب کے بہت بڑے حضرت مولانا عثمان صاحب قاسمی دامت برکاتہم، زیتونہ گرلز اسکول کے تمام معزز اسٹاف، اساتذہ، میری مائیں اور بہنیں اور ڈیئر گیسٹس، سب سے پہلے ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی لازوال نعمت سے سرفراز فرمایا، اس لیے کہ یہ وہ دولت ہے جو ہر ایک کو نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا، مرد اور عورتوں کو جن دونوں کے ذریعے سے اس پوری دنیا کو وجود بخشا اور اس دنیا کی گاڑی کو چلایا اور قیامت تک اس کی گاڑی چلتی رہے گی۔ صرف مرد اکیلا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اس دنیا کا کنٹرولر ہے،
صرف عورت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اسی کے وجود سے یہ دنیا قائم ہے۔ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام نے مرد اور عورت دونوں کو پیدا کر کے دونوں کو یکساں حقوق عطا فرمائے۔ حصول حق میں اور ادائے حق میں دونوں برابر ہیں۔ ہاں، ایک گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو گھر کا، سوسائٹی کا، سماج کا، لائف کے ہر فیلڈ کا مرد کو ضرور ایک گناہ اس کو اسٹیپ اوپر عطا فرمایا۔ میں چلتے چلتے اس پوائنٹ کو نقل کرتا چلوں کہ آج جو دنیا میں مرد اور عورت کے درمیان جو خرابی، جو تباہی، جو لڑائی، جو جھگڑے، جو اگینسٹ جتنے معاملات ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہر کوئی اپنے حق کا مطالبہ تو کرتا ہے لیکن حق ادا نہیں کرتا۔ شوہر خوب جانتا ہے کہ بیوی پر اس کے کیا حقوق ہیں، بس طلب کرنا جانتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ بیوی کے تئیں شوہر کے اوپر کیا حقوق ہیں۔ بیوی یہ تو جانتی ہے کہ میرے شوہر پر میرے بہت سارے حقوق ہیں، لیکن بیوی یہ نہیں جانتی کہ بیوی کے اوپر شوہر کے کیا حقوق ہیں۔ مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً سورہ نساء کی تفسیر کے اندر اس بات کو خاص طور سے بیان کیا کہ اگر آج دنیا میں حقوق کا مطالبہ کم ہو جائے اور حقوق کی ادائیگی ہونے لگے تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ ایک معاشرے اور سوسائٹی میں، ایک گھر کے اندر باپ بھی ہے، بیوی بھی ہے، شوہر بھی ہے، بال بچے بھی ہیں، بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، سارے کمبائنڈ فیملی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اللہ نے بنایا تاکہ دنیا کا نظام چلے، لیکن کس کے اوپر کیا حقوق ہیں یہ ہم پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ بس شادی بیاہ ہوئی، الٹے سیدھے طریقے پر بچے ہوئے، اور یہ کہ بچوں کے بارے میں کیا اسلام ہمیں فیوچر پلاننگ دیتا ہے یہ کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کے بارے میں اسلام ہمیں کیا ہدایات دیتا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا تھا کہ ہم بچوں کو تعلیم کی طرف سے بالکل بے پرواہ ہو گئے۔ ہمارے سر نے ایسی قیمتی باتیں بتائی ہیں کہ شاید جو علم یا جو ایجوکیشن کے لائن سے جڑے ہوئے ہیں وہ ان باتوں کے ایک ایک امپورٹنس کو سمجھ سکتے ہیں، بلکہ میں سر سے یہی گزارش کروں گا کہ یہ جو باتیں انہوں نے بھی بیان کی اس کو ایک کتابی شکل میں منظر عام پر آنا چاہیے تاکہ یکساں طور پر اس کو اسکول والے، مدرسے والے ہر ایک فائدہ اٹھا کر نئی نسل کے کام آ سکے۔ یہ اتنی قیمتی باتیں تھیں کہ یہ کسی ایک پوائنٹ پر اگر بات کی جائے تو شاید گھنٹوں نکل جائے، لیکن دریا و کوزہ بہت مختصر وقت نے انہوں نے ایسی باتیں بیان کی کہ سائیکلوجی اور ماہر نفسیات، یہ ان چیزوں کا ماہر ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک ایک پوائنٹ آج جو ہم تربیت کے تعلیم بہت دے رہے ہیں، تعلیم دینے کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہر گلی اور ہر نکڑ میں، ہر گلی میں، ہر شہر میں، ہر دیہات میں، ہر روڈ پر، ہر جگہ اسکول اور مدرسے کھلے ہوئے ہیں، بلکہ جال بچھا دیے گئے ہیں۔ لیکن اصل جو چیز ہے وہ تربیت ہے، جس کو سر فرما رہے تھے نا، پریکٹیکلی طور پر، تطبیقی طور پر
آج تعلیم مفقود ہے معاشرے میں. آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب بات، یقیناً ہم بھی اسی لائن سے جڑے ہوئے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کبھی کبھی ہمیں بھی اس لائن سے اتنی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے مدارس کے اندر کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں شروع آیا پڑھانے کے لیے تو عام طور پہ یہاں تم بولتے ہیں ہر جگہ، لیکن یہ تم اور یہ آپ، دس از اے کلچر، ایک سوسائٹی کلچر ہی ہے کہ کس کو تم کہنا ہے. ابھی 10ویں کا ایگزام ہم لوگ دے رہے ہیں، اس میں آیا تھا کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین تم اینڈ آپ. تم اور آپ میں کیا فرق ہے سر؟ تو نیچے اس کا جو اتر لکھا ہوا تھا ہندی کے اندر کہ آپ کسی ریسپیکٹڈ پرسن کو بولیں گے، باپ کو بولیں گے، دادا کو بولیں گے، نانا کو بولیں گے، چچا کو بولیں گے، ٹیچر کو بولیں گے آپ. یہ سائن آف اے رسپیکٹ، یہ ایک عزت اور احترام کی نشانی ہے. کسی کو آپ ادب سے آپ کہیں. ہم ابھی لکھنؤ گئے تھے نومبر میں، تو ہماری عادت ہو گئی ہے تم کہنے کی. صاف ستھری بات آپ کو بتاؤں، کلچر اور سماج میں جب کوئی چیز چل پڑتی ہے تو بڑوں کا بچنا اس سے مشکل ہوتا ہے. تو ایک رکشے والے سے میں نے کہا بھائی اکبری گیٹ چلو گے؟ تو اس نے ایسا گھور کر دیکھا کہ میں سمجھ نہیں پایا کہ اچانک یہ کیا ہو گیا. حالانکہ 10 سال میں خود لکھنؤ میں گزار کر آیا ہوں. تو میں نے کہا بھائی کیا غلطی ہو گئی؟ کہا کہ مولانا صاحب کیسے بے ادب انسان ہو، تم کہتے ہو. پھر مجھے خیال آیا اچانک ہم لکھنؤ میں ہیں، مدھیہ پردیش میں نہیں. تو اس پر توجہ کی ضرورت ہے. ہماری بات، ہمارا لب و لہجہ، بات کرنے کی کنڈیشن کیسی ہونی چاہیے. یہاں سے ادب با ادب جو ہوتے ہیں انہی کے اندر ادب ہوتا ہے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو یہ باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، وقت بہت کم ہے. تعلیم کا میدان بہت مشکل میدان ہے. نئی نسل کو تیار کرنا، کسی شاعر نے کہا تھا کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط اتنی ہے کہ سلیقے سے سنوارا جائے یا تراشا جائے، جو بھی ہو. تو یہ جو بچے ہیں، ننھے منھے بچے، خاص طور سے ہماری بچیاں، یہ پتھر کی مانند ہوتی ہیں. پتھر جو ہوتا ہے آدمی اس کو تراش خراش کر جو چاہے بنا دے، تراش خراش جو چاہے بنا دے. ابھی سائنس کی بات کر رہے تھے ہمارے سر، آپ نے دیکھا کہ وہ قوم عاد اور سمود کے لوگ پہاڑوں کو ایسے تراش کر مکانات بنائے. وَقَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. لکھا ہے کہ پہاڑوں کو ایسا تراش کر بناتے تھے جیسے کوئی موم بتی کو تراش کر جو چاہے بنا دے، وہ گھروں کو تراش کر بناتے تھے. یہ سائنسی چیزیں ہیں. تو یہ بچے ہمارے جو ہیں، یہ ہماری بچیوں کے بارے میں نواز دیوبندی نے کہا تھا. وہ پورا ان کا ایک واقعہ ہے، اور انہوں نے پوری ایک نظم کہی ہے کہ گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، دیر دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک. چلتے چلتے ایک بڑا خوبصورت شعر انہوں نے کہا کہ بیٹے تو پھر سب ناخلف ثابت ہوئے، بیٹے تو پھر سب ناخلف ثابت ہوئے. بیٹے جو ہوتے ہیں جلدی کام بات مانتے نہیں ہیں، وہ ذرا ڈیرنگ دکھاتے ہیں. لڑکے ہیں اور بالخصوص لاٹ کے ہو تو اور زیادہ ڈیرنگ دکھاتے ہیں. ارے کیا ابو، جب دیکھو پانی پانی. تو انہوں نے کہا کہ بیٹے تو پھر ناخلف ثابت ہوئے، بیٹیوں نے سر دبایا دیر تک. بڑا خوبصورت شعر کہا انہوں نے. تو بچیاں واقعی ان کے اندر ویسی ہوتی ہیں جیسے نرم مٹی ہو. اس نرم مٹی کے اندر آپ جو چاہیں بو دیں، جو چاہیں آپ اس کے اندر تعمیر کر دیں. اور حدیث شریف جو میں نے آپ کے سامنے ابھی ایک حدیث پڑھی میں نے کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ یا بچی یہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ایک آئینہ اور ایک بورڈ جو بالکل صاف ستھرا ہو، ایسا ان کا دل ہوتا ہے، کلیئر بالکل. ایک کانچ، ایک شیشہ یا بورڈ جس میں کچھ لکھا نہ گیا ہو. ابھی آج کل تو وائٹ بورڈ چل رہا ہے،
تو بالکل وائٹ بورڈ کی طرح ان کا دل اور ہرٹ ہوتا ہے. اس کے والدین فَأَبَوَاهُ، اس کے والدین جو چاہیں اس تختی پر لکھ دے. فَأَبَوَاهُ، جو چاہیں لکھ دے. وہ چاہیں تو اس پر اسلام کے تابندہ نقوش لکھ دے، وہ چاہیں تو اس پر قرآن کریم کی تعلیمات اور اس کے پیغامات اور اس کے میسیجز اس پر لکھ دے، وہ چاہیں تو نبی کی ایک ایک سنت اور ایک ایک تعلیم لکھ دے، وہ چاہیں تو ان بچیوں اور بچوں کے دل پر زندگی گزارنے کے تمام طریقے اور تمام رولز اس پر لکھ دے. اور اگر چاہیں فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، چاہے تو اس کے والدین اس کو یہودی بنا دے، چاہے تو اس کے والدین اس کو مجوسی اور آگ پرست بنا دے، چاہے تو اس کے والدین جیتے جی اس کو دہریہ اور ملحد بنا دے. تو فرسٹ جو ذمہ داری ہے وہ پیرنٹس کی ہے. جیسا کہ ہمارے سرکار ہے، کتنا اسکول اور مدرسے والے چاہیں بنانا وہ تو دوسرا مرحلہ ہے، سیکنڈ اسٹیپ ہے. فرسٹ اسٹیپ جو ہوتا ہے پیرنٹس ہوتے ہیں، اور بالخصوص ان میں بھی ماں ایک بچے کا پہلا فرسٹ اسکول آف چائلڈ. بچے کا پہلا اسکول ماں کا گود ہے. ہمارے استاد کبھی کہا کرتے تھے کہ ایک ماں جب گھر میں ہو اور اس کے دن بھر کے جو روٹین ہو صبح سے شام تک، وہ کبھی آٹا گوندھ رہی ہو اور آٹا گوندھتے گوندھتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ کر آٹا گوندھ رہی ہو، وہ جب روٹی بیل رہی ہو اور اس میں سبحان اللہ اور الحمدللہ کا ورد ہو، جب سبزی چلا رہی ہو، جب کھانا پکا رہی ہو، تو ان ذکر و اذکار کے ساتھ کھانے والی جو نسلیں تیار ہوں گی وہ کیسی ہوں گی؟ ہمارے سر نگیٹو پہلو پر بات نہیں ہے. تو یقیناً یہ ہمارا کام ہے. یہ ایجوکیشن اور یہ نالج، یہ اسلام کا سب سے پہلا میسیج ہے جو بچی ابھی سنا رہی تھی کہ آسمان سے نازل ہوا. اقرا بسم ربک الذی، اقرا، ریڈ پلیز، سیک نالج پلیز. میں ایک چھوٹا سا اقتباس نقل کر رہا ہوں. مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ پڑوسی ملک تشریف لے گئے تھے، اور انہوں نے اسی آیت پر کچھ باتیں کہیں کہ آپ اس ایٹموسفیئر کو دیکھیے عرب، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے. وہاں پر شراب عام ہے، وہاں پر سب سے بڑی بیماری بت پرستی اور شرک، ہزاروں دیوی دیوتاؤں کو پوجنا، وہاں پر لوٹ مار ہے، چوری ڈکیتی ہے، بیٹیوں کو گڑھا کھو